بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں استفادے کی اس نشست میں۔ غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا غامدی صاحب، مختلف دینی آپ کے جو استدلالات ہیں فقہ کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، کتاب میں بھی آپ کی موجود ہیں، ہم آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً رکھتے بھی ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کے کوئی بھی فکر جب وجود پذیر ہوتی ہے تو صرف اس کا استدلال یا اس کے پیچھے جو نظام فکر ہے وہ زیر بحث نہیں آتا، بلکہ یہ چیز بھی زیر بحث آتی ہے کہ اس فکر کے سماج پر، اس فکر کے خارج میں، اس فکر کے خود انسانی ذہن، اس کے تصور حیات پر کیا اثرات ہیں۔ آپ کی جو فکر ہے اس کے بارے میں بالعموم ایک تاثر یہ ہے کہ اس فکر نے جو کچھ ہمارے ہاں ایک روایتی دینی فکر نے ایک تصور حیات ڈیولپ کیا تھا، ایک مسلمان کا ورلڈ ویو بنا تھا، اس کے ظاہر کے حوالے سے بھی، اس کی شخصیت کے حوالے سے بھی، اس کو اپ سائڈ ڈاؤن فلپ کر کے مغرب نے جو ایک پورا کا پورا لائف کوڈ دیا ہے، جس کے اندر جمہوریت ہے، جس کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن ہے، جس کے اندر حریت آزادی، حریت فکر، پھر قومی ریاست کو بھی مان لیں، دین کا جو ہے ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سب کو آپ نے دینی جواز دے کر در حقیقت خارج میں جدیدیت اور مغربی فکر جو شخصیت پیدا کرتی ہے اس کو دینی آہنگ میں بنا کے پوری امت میں رائج کرنے کی کوشش کی۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، کیا اپنا جرم آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ ہماری روایت ایک شخصیت بناتی تھی مسلمان کی، اس کو استدلال ہی کے ذریعے مغرب کے رنگ میں ڈال دیا؟ میرے نزدیک یہ مغرب اور مشرق کی بحثیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ انسانیت کا قافلہ اپنا سفر کر رہا ہے اور اس میں دونوں چیزوں کا ظہور ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی مذہب ہے، کوئی نظریہ ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ فکری علمی سطح پر ظہور کرے گا، اس کے اثرات انسانی زندگی پر ہوں گے تو اس سے ایک تہذیبی روایت بھی پیدا ہوگی، اور اس کے ساتھ انسان بحیثیت انسان کے بھی اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سفر میں آپ نئی نئی چیزیں پیدا کرتے ہیں، آپ کو جو اپنی معیشت میں مسائل پیش آتے ہیں ان کا حل نکالتے ہیں۔ اسی طرح سیاسی معاملات بھی زمانے اور حالات کے لحاظ سے نئے نئے پہلوؤں سے نمودار ہوتے رہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں متوازی چلتی ہیں اور متوازی چلنی چاہیے۔ ان میں سے اگر ایک چیز کو آپ دوسرے کے حوالے سے دیکھیں گے اور دوسری چیز کو پہلے کے حوالے سے دیکھیں گے تو آپ خود دیکھنے کے معاملے میں غلطی کریں گے۔ اس دنیا میں انسان جن چیزوں کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں معیشت کے ذرائع ہیں، کیا آج وہی ہیں جو آج سے 500 سال پہلے تھے؟ بہت کچھ تبدیل ہو گیا۔ خود آپ تاریخ پڑھاتے ہیں تو دنیا کو بتاتے ہیں کہ ایک زمانہ پتھر کا زمانہ تھا، اور پھر اس کے بعد انسان نے زراعت کی طرف توجہ کی، زراعت اس کا باعث بن گئی کہ لوگ خانہ بدوشی کی زندگی چھوڑ کر گھر بنائیں اور اپنی بستیاں تعمیر کریں، شہر بنائیں، اور آج کے زمانے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صنعتی انقلاب پیدا ہوا، اس نے پہلے دنیا کو بالکل ٹاپسی ٹربی کر دیا، پھر اس کے بعد اب ٹیکنالوجی کا انقلاب ہے جس نے ہماری بنائی ہوئی کیا بلکہ دنیا نے جو دنیا بنائی تھی اس کو بھی کچھ کر دیا۔ ہمارے شاعر کو بھی کہنا پڑا کہ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں چیزیں متوازی چل رہی ہیں اور یہ ایسے ہی چلتی رہیں گی۔ آپ اگر کسی مذہب یا کسی مذہبی فکر پر کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کا طریقہ نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے آپ متعین طور پر یہ بتائیے کہ وہ ماخذ جن سے مذہب اخذ کیا جاتا ہے ان میں کسی چیز کو کس طرح بیان کیا گیا ہے، اس کے فہم میں کہاں کوئی غلطی ہو رہی ہے، اور اگر کوئی چیز دنیا کی دوسری چیزوں سے ہم آہنگ ہو رہی ہے تو ادھر کے مقدمات کیا ہیں اور ادھر کے مقدمات کیا ہیں، اور یہ کس طرح ایک دوسرے سے متصادم ہیں یا موافق ہو گئے۔ مذہبی فکر کوئی فلسفہ نہیں ہوتا، میں یا آپ گھر میں بیٹھ کے بنا لیں
اور اس کے بعد یہ کہیں کہ اس کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے اور وہ نتیجہ ہونا چاہیے۔ مذہبی فکر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب آپ یہ بتائیں گے کہ یہ مذہب کہاں سے اخذ کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں ہمارے علم میں جو ہماری علم کی روایت ہے اس میں کبھی دو رائے نہیں رہی کہ مذہب میں استدلال یا قرآن سے ہوگا یا سنت سے ہوگا یا بدرجہ آخر روایات سے کوئی بات معلوم ہوگی تو اس کو بنائے استدلال بنایا جائے گا۔ اس کے سوا مذہب کے اثبات، مذہب کے فہم کا کوئی اور راستہ نہیں۔ تو میرے فکر پر بھی اگر آپ کو کوئی تبصرہ کرنا ہے تو از راہ کرم متعین طور پر بتائیے کہ قرآن مجید کی فلاں بات کو یا فلاں سنت کو یا فلاں حدیث کو میں نے جس طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے یا جس طریقے سے میں نے اس کا مطلب بیان کیا ہے اس میں یہ خرابی پیدا ہو گئی۔ مذہبی استدلال پر اس کے سوا تنقید کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ کہ اس کے نتیجے میں آپ شلوار پہنیں گے یا پتلون پہنیں گے، اس کے نتیجے میں آپ جمہوریت قائم کریں گے یا آپ آمریت قائم کریں گے، یہ سب نتائج ہیں۔ تو ان نتائج پر کوئی گفتگو کرنا ہی میرے نزدیک ایک غیر علمی رویہ ہے۔ آپ کو متعین طور پر بتانا پڑے گا کہ یہ قرآن کا حکم ہے، اس کو سمجھنے میں یہاں غلطی ہوئی ہے یا جہاں اس کو جزوی طور پر درست سمجھا گیا ہے لیکن اس کا کلی مفہوم یہ ہے، یہ آپ کو وہاں سے بتانا پڑے گا۔ یعنی جن چیزوں کی میں نے جدید دنیا میں تصویب کی ہے، مثلا یہی چیزیں جو آپ نے بیان کی، جمہوریت کی، انسان کے بنیادی حقوق کی، اسی طرح قوموں کے حق خود ارادی کی اور قانون کی حکمرانی کی، یہ سب کی سب چیزیں بہت اچھی طرح جائزہ لے کر متعین کی گئی ہیں کہ دنیا میں اس سے کیا فائدہ ہوا ہے اور انسان کے عقلی مقدمات اس میں کس طرح ظہور پذیر ہوئے ہیں، اور ہمارے دین میں کوئی چیز اپنے اصل کے لحاظ سے، اپنے مقصد کے لحاظ سے اس سے مجروح تو نہیں ہوتی، اور خود دین نے ان معاملات میں جو ہدایات دی ہیں کیا وہ اس سے ہم آہنگ ہیں۔ تو یہ تمام کام میں نے اپنی تصنیفات میں کیا ہے، اپنی گفتگوؤں میں کیا ہے۔ آپ کو مجھ پر گفتگو کرنی ہے تو یہیں سے کرنی پڑے گی۔ اس کے سوا آپ جو طریقہ بھی اختیار کریں گے وہ آپ کو مبارک ہو، میں اس پر ایک لفظ کہنا بھی جائز نہیں سمجھتا۔ مذہبیات میں گفتگو ہمیشہ اس کے ماخذ اور منابع کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہ میرے اور آپ کے تبصروں سے نہیں ہوتی، وہ کچھ ذہنی نتائج سامنے رکھ کر نہیں ہوتی، وہ اپنے تصورات کی بنیاد پر نہیں ہوتی، اور نہ یہ طے کر کے بیٹھا جاتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے اور یہاں نہیں ہے تو اس میں یہ غلطی ہو گئی۔ آپ کو بتانا پڑے گا کہ جو کچھ نہیں ہے کیا وہ مذہب میں ہے، اور جو کچھ ہے کیا اس مذہب میں نفی کی گئی ہے۔ یہ نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ اچھا، یہ آپ نے جو ایک بات ابھی کی کہ جو کچھ کہا جائے گا وہ ماخذ و مصدر و منابع جو دین کے متعین ہیں، طے ہیں، سورسز ہیں، ان سے ریفرنس دے کے کہا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ ریفرنسز تو 1970 میں بھی ہوئی تھے، 80 میں بھی ہوئی تھے، 90 میں بھی ہوئی تھے۔ اس وقت غامدی صاحب نہ قومی ریاست کو مانتے تھے، نہ جمہوریت کو مانتے تھے۔ اس وقت بہت ساری چیزوں کے اندر انہی ماخذ، انہی مصدر، انہی منابع، انہی سورسز سے استدلال کر کے نفی کی جا رہی تھی۔ تو یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ جب ایک زمانے میں ایک شخص اسی مصدر سے ایک دوسرا مفہوم نکال رہا ہے تو پھر خارج کے اندر امکانات پیدا ہوئے، کچھ دباؤ پیدا ہوا۔ ہم خود دیکھتے ہیں مغرب کے اندر کلیسا کا نہاب تھا، پھر رینیسا کا ہوا، پھر لائٹڈ ماڈریشن، پھر پوسٹ ماڈرن افکار، مذہب پہ تنقید، عالمی سطح پہ دباؤ۔ تو یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ اسی ماخذ و مصدر سے 1970 میں جمہوریت کی نفی ہو رہی تھی اور 2010 میں اس کی تصویب ہو رہی؟ اس لیے کہ میں براہ راست نبوت کے منصب پر فائز نہیں کیا گیا تھا۔ میں نے اس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی، میں نے یہیں علم سیکھا تھا، میں نے انہی علماء سے دین کی چیزیں پڑھی تھیں، جو انہوں نے دین بتایا تھا وہی میرا دین تھا۔ میں نے اس کے بعد کام کیا ہے اس پر، اور اب وہ میرا کام چھپا ہوا نہیں ہے، چھپا ہوا موجود ہے۔ میری تصنیفات میں اس کا استدلال موجود ہے، اس کو دیکھ کر کوئی رائے قائم کی ہے۔ یہ میں نے کس دن دعویٰ کیا تھا کہ میں ماں کے پیٹ سے 30 پارے حفظ کر کے پیدا ہوا تھا؟ میں بھی ایسے ہی پیدا ہوا تھا جس طرح سب لوگ پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی میں نے دینی علوم پڑھے تھے۔ جو ہمارے پرانے علماء ہیں انہی سے تعلیم پائی تھی، انہی سے عربی زبان سیکھی تھی، انہی سے فارسی زبان سیکھی تھی، انہی سے وہ سب چیزیں سمجھی تھیں جن کو آپ دینی فکر کہتے ہیں۔ میری پیدائش تو ایک صوفی گرانے میں ہوئی تھی، لہذا ایک لمبا عرصہ ہے جس میں نے خود تصوف کی چیزیں پڑھی اور پڑھائی ہیں، اور انہی کو میں دین کی صحیح تعبیر سمجھتا تھا۔ اس کے بعد بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب
شعور کی آنکھ حقیقی معنی میں کھولی تو مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی آغوش میں کھولی، پس منظر میں اقبال اور ابوالکلام تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جو فکر میں نے ان سے لیا اسی کو بیان کروں گا، یہ تو اصولی جواب ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ وہ کون سا دن تھا کہ جب میں نے عامریت کی تائید کی تھی۔ اولین تصنیف جو اب میری شائع بھی نہیں ہوتی، اسلام کا سیاسی نظام کے عنوان سے ہے، تو آپ ذرا نکال کے دیکھ لیجئے، اس میں امرہم شورا بینہم کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس لیے یہ بات تو کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ قومی ریاست کو میں نے کبھی موضوع ہی نہیں بنایا، اس وقت موضوع بنایا ہے جب اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ لکھا ہے۔ اس سے پہلے اگر میں نے قومی ریاست کی کوئی نفی فرمائی ہو تو ذرا بتا دیجیے۔ جس کتاب کا آپ نے حوالہ دیا وہاں پر خواتین کے ووٹ کی تو آپ نے نفی فرمائی نا ہم سے۔ تو عرض کر دیا کہ یہ سارا میرا سفر ہے، اس کے دوران میں بہت سی آراء ہیں جن کے اندر تغیر ہوا، تبدیلی ہوئی، اس لیے کہ میں نے کام کیا ہے۔ نہ میں یہ فکر ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوا تھا، اور نہ میں نے اس جمود کو اختیار کیا ہے کہ جو کچھ مجھے دے دیا گیا ہے اب میرا ذہن اس پر متحجر ہو گیا ہے، فوسلائزڈ ہو گیا ہے، مجھے اس کا جائزہ نہیں لینا۔ میں تو آج بھی اپنے فکر کا بڑی بے دردی کے ساتھ جائزہ لیتا ہوں اور استدلال کی روشنی میں بالکل پوسٹ مارٹم کر ڈالتا ہوں، اور آج بھی اگر میرے فکر کی کوئی غلطی واضح ہوگی تو میں سر تسلیم کروں، لیکن غلطی واضح کیسے ہوگی؟ آپ کے تبصروں سے نہیں ہوگی، وہ اس سے ہوگی کہ آپ بتائیں گے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ سنت ہے، یہ حدیث ہے، اس کے یہ الفاظ ہیں، اس میں یہ بات کہی گئی ہے اور میں اس بات کو صحیح نہیں سمجھا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے میری تصحیح کی، لیکن اس کے سوا مذہبیات میں کوئی اور تنقید کا راستہ اختیار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جو آدمی بھی کرے گا وہ اپنے آپ سے گفتگو کرے گا، اور ہم کلامی پر میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک اور پہلو سے میں چاہتا ہوں اس بات کو آپ کے سامنے رکھوں۔ کہا جاتا ہے جی درخت تو اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، آپ لاکھ استدلال پیش کریں، زمین بڑی اچھی تھی، وقت پہ بیج لگایا، بڑا میں نے سیرابی کی، پانی دیا، پھل اگر نکلا ہے اور وہ پھل تیکھا ہے، وہ پھل اپنے ثمرات اثرات سے دکھا رہا ہے، استدلال تو کہا جاتا ہے کہ بھائی ہٹلر کے پاس بھی تھا، استدلال تو آج ہمیں ہندوتوا کا بھی ملتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ جو نتیجہ اس وقت مثال کے طور پہ اس فکر کو مان کر تنقید یہ کی جاتی ہے سامنے آتا ہے، وہ تو یہ ہے کہ جی مغربی تہذیب جو ہے وہ تو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کی جائے گی، اس میں کوئی ایسی خامی کی بات نہیں ہے، عورتیں بھی آزاد ہیں، کام بھی کریں گی، سرمایہ دارانہ نظام میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مثال کے طور پہ جمہوریت بھی ٹھیک ہے، قومی ریاست بھی، غیر مسلم بھی ملکوں میں جا کر آپ آباد بھی ہو جائیں، ان کے قانون پہ بھی عمل پیرا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دین کہ پورے استدلال سے جو کچھ روایت میں موجود ہے، جو نتیجہ نکل رہا تھا وہاں تو ایک اللہ کا فرمانبردار آدمی تھا جو یہ کہتا تھا کہ بھئی مجھے کوئی آزادی نہیں ہے، جو اللہ کہے گا، جو دین کہے گا، جو شریعت کہے گی میں اس کو مانوں گا۔ یہاں پر نتیجہ نکل رہا ہے آدمی آزاد ہے، خود مختار ہے، تو یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ جی نتیجے کو جب آپ اس طرح نظر انداز کر دیتے ہیں اور استدلال پہ بات کرتے ہیں، استدلال جتنا بھی مضبوط ہو، اگر نتیجہ وہ نکل رہا ہے جو مذہب کی مجموعی ساخت اور فہم سے مختلف ہے تو پھر تو تنقید ہوگی نا۔ پہلے مذہب کی مجموعی ساخت اور فہم متعین کریں نا، بتائیں مجھے کیا ہے، وہ تو اسی طرح بتانا پڑے گا، یعنی قرآن سے بتانا پڑے گا، سنت سے بتانا پڑے گا، حدیث سے بتانا پڑے گا۔ وہ آپ کے تصورات نہیں ہو سکتے، وہ آپ کا کلچر نہیں ہو سکتا، وہ آپ کے توہمات نہیں ہو سکتے۔ مذہب میں اس طرح کے کسی فلسفے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کو بتانا پڑے گا وہ کیا چیز ہے، یعنی آپ پہلے بتائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کا یہ نتیجہ نکلنا چاہیے، تو جو نتیجہ آپ بیان کر رہے ہیں اس کو پہلے اصل ماخذ سے ثابت کیجئے، بتائیے، ورنہ میں اس کے جواب میں بہت آسانی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کے لیے جو اسر و اغلال تیار کیے تھے الحمدللہ میں نے وہ اتار دی ہیں، جو بیڑیاں آپ نے پہنائی تھیں لوگوں کو وہ میں نے اتار دی اور ان کو بتا دیا کہ اصل دین یہ ہے، عمل کریں اس کے اوپر۔ ٹھیک، چل ایک نتیجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا ہم جب دین کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ پورا دین یہ بتاتا ہے کہ دنیا کے بارے میں یہ رویہ کہ آپ کے اندر ہرس، لالچ، طمع، دنیا کو اصل مان کے اسی میں آپ جت جائیں۔ مغربی تہذیب، مغربی فکر تو دنیا کو اصل مانتی ہے، پوسٹ ماڈرنزم، پورے افکار وہ سب کچھ دین بیزاری سے آگے نکل کے اسی دنیا پہ فوکس کرنے کی توجہ دیتے ہیں۔ ہم جب ان تمام دینی استدلالات کی روشنی میں ان سب کو مان لیتے ہیں
تو نتیجے کے اعتبار سے ایک بندہ مومن کے دل میں جو معاملہ آخرت کے بارے میں ہونا چاہیے تھا، جو اس کا اللہ سے تعلق ہونا چاہیے تھا، وہ ان جدید آسائشوں نے، ان جس کو آپ کہتے ہیں عیاشیوں نے، ان ٹیکنالوجی کی چکا چوند نے وہ ختم کر دیا. کیونکہ باقی سب لوگوں نے تو اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. نہ انہوں نے کبھی کیمرہ ہاتھ میں پکڑا ہے، نہ کبھی موبائل ہاتھ میں پکڑا ہے، نہ کبھی جہاز پہ بیٹھے ہیں، نہ کبھی گاڑی میں سوار ہوئے ہیں. باقی سب نے تو غالباً اس کا بائیکاٹ کیا ہوگا نا. ذرا بتائیں مجھے، ذرا فہرست بنا کے ذرا بتائیے مجھے. وہ کہتے ہیں دل میں برا جان کے استعمال کرتے ہیں. دل میں برا جانتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ نے مجھے اس منافقت سے بچایا ہوا ہے. میں جس چیز کو صحیح سمجھتا ہوں اسی کو استعمال کرتا ہوں، جس کو صحیح سمجھتا ہوں اسی کی تائید کرتا ہوں. اور یہ جو آپ نے تقریر فرمائی ہے، تو کیا مغرب کی پوری تہذیب ہے جس کے بارے میں نے کبھی کوئی بات کی ہے؟ نہیں. وہ چیزیں جو میرے نزدیک غلط نہیں ہیں ان کو میں آپ کے کہنے پہ غلط نہیں کہہ سکتا، اور جو میرے نزدیک صحیح ہیں اور اللہ کے دین میں ان کی یا اجازت ہے یا اللہ کے دین میں اس کے بارے میں کوئی ہدایت دی گئی ہے، میرا فرض ہے کہ میں اس کو لوگوں کو بتاؤں. اور اگر کوئی غلط فکر سے، غلط تشریح سے، غلط فہم سے، غلط تہذیبی روایت سے، غلط ثقافت سے اسر و اغلال تیار کر کے لوگوں کی گردن میں ڈال دیے گئے ہیں، بیڑیاں ان کو پہنا دی گئی ہیں، تو اس کو دور کر دوں. اللہ کے پیغمبر کا تعارف یہ کرایا گیا تھا کہ وہ جو یہود نے اسر و اغلال پیدا کر دیے ہیں، جو بیڑیاں پہنا دی ہیں اور توق گلے میں ڈال دیے ہیں، وہ ان کو اتار دیں گے. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں ہم سب اس سلسلے کو. اچھا یہ بتائیے گا، کہا یہ جاتا ہے کہ ایک نتیجہ تو یہ بھی تو ہے نا غامدی صاحب کے فکر کا، کہ جو لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں اور ہمیں نظر آتے ہیں بڑی تعداد میں اس وقت نوجوان، وہ نوجوان یہ جو بیڑیاں جس کو آپ نے اتارنے کی بات کی، وہ ان بیڑیوں کو پہلے ہی اتارنا چاہتے تھے. یہاں پر تو ایک دینی استدلال کی سپورٹ مل گئی جس سے انہوں نے بیڑیاں اتار کے پھینک دیں. اور ایک اور کام بھی انہوں نے یہ کیا کہ ان بیڑیوں کو اتارنے کے بعد کیا یہ ہوا کہ اللہ کے دین کی طرف، اس کے ظاہر کی طرف، یعنی آپ کا جو جامہ زیبی ہے، آپ کا حلیہ ہے، اس میں کچھ صلحاء کے لباس کی، وہاں پر تو آزادی ہے، وہاں پر تو مثال کے طور پہ ماڈرنائزیشن ہے، اور وہاں پر بجائے یہ کہ امت کے علماء، صلحاء، مشائخ ان سے جڑنے کا معاملہ ہو، ان پر تو تنقید ہوتی ہے کہ تم نے تو اسر و اغلالی ہم پہ ڈالے ہوئے تھے. لیکن یہ جو ماڈرنسٹ لوگ ہیں، یہ جو ملحدین ہیں، وہاں بڑی دوستیاں ہوتی ہیں، بڑی اچھے طریقے سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ فکر کا یہ اثر نہیں پھر ہم کہیں گے کہ جی اس نے غامدی صاحب کو سنا ہو، مولویوں پر تو بڑا کھل کے بولتا ہے، لیکن یہ باقی جو خرافات ہو رہے تھے اس پر اس کی زبان نہیں کھلتی. جی، اور اس میں غالباً گیلپ کا سروے کرایا گیا ہوگا، ایک ایک آدمی کا باقاعدہ انٹرویو کیا گیا ہوگا، بہت دیانتداری کے ساتھ اس کے افکار خیالات کا جائزہ بھی لیا گیا ہوگا. ہر بات کے بارے میں پہلے اس سے کچھ سوالات پوچھے گئے ہوں گے، پھر اس کے باطن کی تصویر لی گئی ہوگی، اس کے بعد یہ مقدمہ ترتیب پا گیا ہوگا. یہ کیا چیز ہے بھائی؟ یعنی آپ میرے نزدیک وہی بات ہے جو میں نے پہلے کہی، متعین طور پر بتائیے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا یہ مطلب غلط سمجھا گیا ہے، یہ سنت ہے، اس کی غلط تعبیر کی گئی ہے، یہ حدیث ہے، اس میں یہ بات بیان ہوئی تھی، یہ ٹھیک طرح سے بیان نہیں کی گئی. آپ نے کوئی گہرے سے گہری چیز نکالنی ہے تو اسی کے اندر سے نکال کے دکھائیے پہلے، اس کے بعد بتائیے کیا چیز قابل تنقید ہے. باقی میں نے نہ کوئی جماعت بنائی ہے، نہ میں لوگوں کی بیعت لیتا ہوں، نہ میں کوئی شیخ طریقت ہوں. میں اپنا کام کر رہا ہوں، مجھے تو یہ پتہ بھی نہیں کون مجھ سے متاثر ہو رہا ہے اور کون متاثر نہیں ہو رہا. تاہم اگر کچھ لوگوں نے اس طریقے کا باقاعدہ سروے کر لیا ہے تو اس کے نتائج کو شائع کرتے ہیں، پھر میں تبصرہ کروں گا. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں ہم سب اس سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا، یہ پورا کا پورا جو ایک تصور نظم قرآن آپ کے ہاں موجود ہے، آپ کے اکابر علماء، فکر فراہی کے جو بڑے بزرگ ہیں ان کا پیش کردہ ہے، اس کو آگے ڈیولپ بھی کیا آپ نے. کہا جاتا ہے کہ یہ جو تصور ہے یہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کے اوپر لا کے نافذ کیا ہے، تھوپا کیا ہے، اور اخذ معنی کا جو ایک پورا کا پورا تصور ہماری امت میں جاری و ساری تھا. آدمی مفکر اپنے فہم کو لے کر جاتا تھا اور قرآن مجید کی اس آفاقیت سے ایک معنی کشید کر کے لوگوں سے متعلق کر دیتا تھا. یہ تو ایک ایسا ایک جال جو ہے وہ فکر فراہی نے بن دیا ہے کہ ہر جگہ جہاں پر اپنا معنی دینی ہو تو اس کو کہتے ہیں تو نظم کی رعایت سے ہی ثابت ہوتا ہے، اور باقی تمام لوگوں کا رستہ بند کر دیا کہ وہ قرآن مجید سے اپنے ذہن، اپنی فکر، اپنے پس منظر کے لحاظ سے کوئی استفادہ کر سکیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو قطعی دلالہ کی باتیں کرتے ہیں، بھئی اللہ کی کتاب کو ایسا آپ نے جکڑ دیا بیڑیوں میں کہ جو کچھ مثال کے طور پہ اب یہ زبان کے ایک تصور کے تحت سمجھا جائے گا وہ تو قابل قبول ہے، اور باقی سب لوگوں کا رستہ بند کر دیا. اگر اس کے سوا کوئی اور سمجھنے کا طریقہ ہے تو آج راہ کرم علمی طریقے سے اسے بیان کیجیے.
یعنی جس طریقے کو ہم نے اختیار کیا ہے وہ تو دنیا کی ہر کتاب، ہر کلام کو سمجھنے کا مسلمہ طریقہ ہے۔ لفظ کو دیکھیں گے، اس کے استعمال کو دیکھیں گے، جملے کو دیکھیں گے، اس کی تالیف کو دیکھیں گے، سیاق و سباق کو دیکھیں گے، بات کہاں کہی گئی ہے، کس سلسلے میں کہی گئی ہے۔ تو اب آپ اس کو نظم کہیں، آپ اس کو سیاق و سباق کہیں، آپ اس کو کانٹیکسٹ کہیں، جو چاہے کہیں، لیکن یہ تینوں چیزیں ہیں۔ تو آپ بھی اسی طرح آئیے اور آ کر بتائیے کہ دیکھیے اس لفظ کے اندر تو یہ ایک دنیا مضمر تھی، آئیے ہم آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں۔ پھر بتائیے کہ تالیف جملہ میں یہ مدعا ہے، پھر یہ بتائیے کہ دیکھیے سیاق سباق اس چیز کی رعایت کرتے ہیں۔ تو کبھی متعین طریقے کے اوپر کوئی دو مثالیں لے کے اس پہ گفتگو فرمائیں، اس کے بعد پھر میں بتاؤں گا کہ اس میں کیا غلطی ہے اور کس طرح قرآن مجید باہر سے آنے والی ہر چیز کو اگل کر پھینک دیتا ہے۔ یہ اس کے بعد معاملہ ہوگا نا، یہ تبصرہ کرنے سے یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ آپ کو متعین طور پر میرے فکر کے جو نتائج ہیں یا استاذ امام نے جو کچھ لکھا ہے تدبر قرآن میں، یا امام فرائی نے جو کام کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر اس میں سے چند چیزوں کا انتخاب کر لیں، یعنی وہی چیزیں جن میں آپ کے خیال کے مطابق مدعا واضح نہیں ہوا یا مدعا محدود ہو گیا ہے یا کوئی زنجیر پہن لی ہے مدعا نے، تو ذرا اس کو کھول کر دکھائیے۔ جب وہ آپ متعین طور پر کھول کر دکھائیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ نے جو کچھ کھولا ہے یہ آپ کہیں سے لے کے آئے ہیں، یہ اللہ کی کتاب بھی اس کو قبول کرتی ہے یا نہیں۔ قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ خود بتا دیا ہے کہ وہ خدا کی حجت ہے اور وہ ایک فیصلہ سنائے گا اور فیصلے میں کبھی ابہام نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ اچھا غامدی صاحب، جب بھی آپ یہ بات فرماتے ہیں اس پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب سے جب بھی ہم کوئی تنقید کرتے ہیں تو ہمیں زبان کی مار مارتے ہیں، کہتے ہیں زبان، لفظ، معنی یہ لے کر آؤ۔ تو یہ جو لفظ اور معنی کا سفر ہے، یعنی لفظ سے معنی پر صحیح استدلال، اس میں سے آپ قاری، اس کا پس منظر، اس کا سوشل کانٹیکسٹ، اس کا کلچر، اس کی تہذیب اور یہ اخذ معنی کے اندر جو اس کا فہم داخل ہوتا ہے، اس سب کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی جس وقت لفظ انیشیٹ ہوا اس وقت یہ کیسے بولا جاتا تھا، مثلا وہ بھی تو میں ہی جاننے کے لیے پیچھے جاؤں گا نا، تو جب وہ جاننے کے لیے جاؤں گا تو وہاں پر میرا فہم اثر انداز نہیں ہوگا۔ فہم ہر انسان کا اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اصل علمی کام یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے فہم کو جس آپ متن کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کے تابع رکھیں، اور اگر یہ متن کے تابع نہیں رہنا تو پھر یہ کوئی فلسفہ ہے، آپ اس کو ضرور بیان فرمائیں، لیکن اپنا فلسفہ ہی کہیں، پھر یہ اللہ کی کتاب کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کی بات تو ہر حال میں حکومت کرے گی، یعنی آپ اس کی فرما روائی کے تحت ہوں گے۔ تو میں نے کبھی اپنے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں نے آخری درجے میں قرآن کو یا اللہ کی کتاب کو سمجھ لیا ہے یا ہمارے استاذ امام نے سمجھ لیا ہے۔ ہم سب انسان ہیں، آپ ذرا کوئی اس کے مضمرات کھول کر دکھائیے نا تاکہ پھر ہم بھی جان سکیں اس بات کو۔ تو یہ میدان تبصرے کا میدان نہیں ہے، چند چیزوں کا انتخاب کریں پھر دیکھیں۔ ایک آخری سوال غام صاحب آج کی نشست کا، وہ سوال یہ ہے کہ تصوف پر آپ نے بڑی سخت تنقید کی اور بتایا کہ بھئی یہ دین کی مجموعی جو اسٹرکچر ہے، فریم ورک ہے، اس سے متصادم یہاں پر نظریات جو ہیں وہ در آئے ہیں، اور اب بھی جب بھی دین آپ بیان کرتے ہو کہتے ہیں میں نے فقہ، کلام، تصوف، تاریخ، فلسفے اس سے الگ کر کے دین کو بیان کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چلیں آپ کی تنقیدات ٹھیک بھی ہوں گے، مان لیتے ہیں، لیکن تصوف نے جو شخصیت پیدا کی، وہاں تو ایک سالک جاتا ہے شیخ کے پاس، اس سے پوچھتا ہے کہ جی میں نے 100 نفل پڑھ لی، اب میں کیا کروں؟ تو وہ کہتا ہے کہ اب تم جاؤ اور اپنا مال انفاق کر دو۔ یہ تصویر بنتی نظر آتی ہے۔ یہاں غامدی صاحب نے جو فکر پیش کی ہے، اس سے سامنے بیٹھا ہوا آدمی پوچھتا ہے جی میں اپنے چہرے پہ ٹیٹو بنا سکتا ہوں، یا مثال کے طور پہ میں فلم میں کام کر سکتا ہوں۔ تو یہاں جو شخصیت پیدا ہوتی ہے اور وہاں جو نتیجہ پیدا ہوتا تھا، ان دونوں میں سے کون سا نتیجہ اچھا ہے؟ یعنی پھر وہی بات، یعنی یہ ساری شخصیتیں جو ہیں اکٹھی کر لی گئی ہیں، سب لوگوں کا باقاعدہ سروے کیا گیا ہے، ایک ایک آدمی کو بلا لیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے، میں تبصرہ نہیں کرتا، وہاں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، لوگ یہ ساری باتیں وہاں بھی پوچھتے ہیں، ان کا جواب بھی لیتے ہیں اور ان کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہر حلقے میں ہو رہی ہوتی ہیں، ہر طرح کے لوگ جاتے ہیں، ان میں سے آپ اپنے ذوق کے کچھ لوگوں کا انتخاب کر کے، اگر آپ کوئی پیر ہیں یا آپ کوئی شیخ تصوف ہیں تو اپنے مریدوں کی ایک جماعت بنا لیتے ہیں۔ مجھے اس سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں ہوئی۔ عام لوگ ہیں دنیا میں، اس وقت 22 کروڑ کے قریب مسلمان پاکستان میں ہیں، دنیا بھر میں 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں۔ یہ کس سے وابستہ ہیں؟ کس کی فکر سے وابستہ ہیں؟ محمد الرسول اللہ کی۔ آپ ان پر تبصرہ کر کے کس پہ تبصرہ کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ باتیں نہ کریں۔ ہم سب آپ کی فکر کے حوالے سے جو بالعموم گفتگو کی جاتی ہے کہ اس فکر کے نتائج کیا ہیں، اس موضوع کو ہم زیر بحث لائے، وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔